جی ویورز، تو آپ نے ناراض بالکل نہیں ہونا کیونکہ ہم نکلے ہوئے ہیں ٹور پر۔ لگ گئی ہے بھوک۔ خپلو الخالد ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ، بہت مزے کی بریانی، تہہ والی بریانی، ذائقہ بالکل جیسے لاہوری بریانی ہو۔ تو اس کے بعد ہم آپ کو آج لے کر آئے ہیں خپلو فوڈ، ضلع گانچے، خپلو فوڈ۔ ہم آپ کو اپنے چینل کے توسط سے مکمل خپلو فوڈ کا وزٹ کروائیں گے۔ یہ ایک تاریخی اور پرانی جگہ ہے۔ اب ہم خپلو فوڈ کے اندر داخل ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ آج ہم آپ کو کوشش یہی ہوگی کہ خپلو فوڈ کی مکمل معلومات آپ تک پہنچائی جائے۔ آپ لوگ ہمارے جی ویورز، میرے ساتھ دوست ہیں محمد علی۔ خپلو فوڈ جو اب سرینا ہوٹل میں کنورٹ ہو گیا ہے تو اندر موجود ہیں، تو محمد علی بھائی ہمیں اندر لے کے چلیں گے، تو ہماری تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں گے۔ یہ محمد علی خان یبگو محمد علی خان یبگو اسی فیملی سے بلانگ کرتا ہے۔ اچھا، یبگو محمد علی خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کیسے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ خیریت سے ہیں؟ آج کل تو ٹورسٹ بہت آ رہے ہوں گے، تو کوئک سروس ہوگی آج کل آپ کی کہ نہیں؟ چلیں جی، آپ سب سے پہلے آپ کو ہماری بیسیکل یہ پیلس 1840 میں یہ پیلس بنا۔ اچھا جی۔ اس سے پہلے فورٹ جو ہے نا، آپ کو یہ سامنے والے پہاڑ کے پیک پہ ہوتے تھے۔ اچھا جی۔ اس کی بیک سائڈ سے راستے جاتے 25 منٹ تک ٹریک ہے، وہاں سے 2 ولیجز ہے، اس کے بعد 25 منٹ تک ٹریک ہے، پورے خپلو کا ویو نظر آئیں گے۔ اس میں آپ کو 2 پورشن جو ہمارے اس پیلس کے اندر ابھی ریسیپشن اس دور میں اسٹیبل ہوا کرتے تھے، یہاں پہ 21 گھوڑے باندھتے تھے۔ اس میں ابھی 2 پورشن میوزیم میں کنورٹ کیا ہوا ہے۔ اس میں 7 منسٹر اینڈ 7 ڈفرینٹ کچن نظر آئیں گے، جو رائل فیملی کے لیونگ ایریا ٹاپ فلور پہ ان کا انٹرس آؤٹ سچ ہے۔ ابھی اس میں ووڈ کارونگ زیادہ تر آپ کو والنٹ ووڈ استعمال ہوا ہے۔ اس میں 1000 ایئرس اولڈ آپ کو 3 دروازے، ایک چھت، یہ سارے کچھ آپ کو اندر دکھائی دیں گے۔ یبگو خاندان بیسیکلی یہ ایک ٹرکش فیملی ہے۔ یہ 750 سال پہلے یہاں پہ سارے اس ریجن میں بدش ہوتے تھے۔ بعد میں امیر کبیر سید الحمدانی، جو شاہ ہمدان کہتے ہیں، یہ مبلغ اسلام تھے، یہ انہوں نے اس خطے میں اسلام پھیلایا۔ اس کے بعد سے جو ہے نا، یہ مطلب پہلے فوٹو پر تھے، اس کے بعد نیچے آیا۔ اس کے بعد محمد علی صاحب، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میرے ذہن میں ایک سوال ہے۔ یہاں میں پہلے بت مذہب ہوتے تھے؟ جی، پہلے یہاں پہ 750 سال پہلے یہاں پہ بدھسٹ ہوتے تھے۔ اس ریجن میں بدھسٹ لوگوں کو کنورٹ کرنے والے حضرت، یہ مبلغ اسلام تھے، حضرت امیر کبیر سید الحمدانی، ایران کے تھے وہ؟ ایران کے تھے، تو انہوں نے اس خطے میں اسلام پھیلایا۔ تو بعد میں یہ سارے ایریا جو ہے نا بدھسٹ سے مسلمان میں کنورٹ ہوا۔ اور اس میں ابھی یبگو خاندان کی اس کی کورڈ ایریا، ان کی سلطنت ہوتے تھے یہاں سے لداخ تک۔ اس دور میں یہ ضلع لداخ ہوتے تھے، خپلو ایک تحصیل ہوتے تھے۔ کوئی لداخ جسے کہتے ہیں؟ جی، لداخ اس ڈائریکشن پہ بارڈر ہے، لداخ بارڈر۔ تو اس میں ابھی پھر اس کے بعد یہ ایک تحصیل ہوتے تھے۔ بعد میں پارٹیشن کے بعد یہ ضلع گانچھے ہوا، جب لداخ انڈیا کے حصے میں مل گیا تو یہ خپلو بھی کہتے ہیں اس کو۔ اور گانچھے اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی بیک سائڈ پہ ہمارے جو جھیلیں ہیں، 6 جھیلیں ہیں، اس کی وجہ سے یہ گانچھے کہتے ہیں۔ اور اس کے اندر جو ہے نا خپلو، جو امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اس دور کی جو ہے نا بڑی معجزات ہے، ایک لوہے کے گھوڑے کا نام اس کو خپلو بھی کہتے ہیں، جی، جو یہاں پہ جو چکچر دفن کیا جیسے۔ جی۔ اور اس کے اندر جو ہے نا ہر چیز مین انٹر گیٹ اس دور میں جو ہے نا، یہاں پہ جو ہے نا پہلے ایک جنگیں لڑا جو مختلف ریجن کے راجاؤں سے، تو پھر وہ وہاں سے لائے ہوئے ایک مین گیٹ ہے۔ اور یہ سینٹر میں آپ کو ونڈو اس دور کی جو ہے نا ویلکم کے لیے اسپیشل ایک ڈھول بجائے جاتے تھے، یہ یہاں پہ جو ونڈو آپ کو نظر آتے ہیں۔ اور اس میں اسپیشل ان کے 62 اسپیشل دھن ہوتے تھے، جن پہ راجہ رانی گھوڑے پہ چڑھنے کا اترنے کا۔ اور یہ والی حصہ جو ہے نا اس دور میں راجہ صاحب کی دربار لگتے تھے، یہ بالکنی، یہاں پہ بہت بڑی تخت بنا ہوا تھے، موف سسٹم ایک تخت ہے، اور عوام سے ایڈریس کرنے کے لیے وہیں سے راجہ صاحب وہیں سے کیا کرتے تھے۔ اور نیچے والی گراس پہ اس ایرے میں جو کلچر، جو ڈانس ہوا رہا، ٹریڈیشنل ڈانس ہوا رہا، وہ راجہ صاحب وہیں سے دیکھتے تھے، جو کنگ
اور ان کی فیملی جو ادھر شیشے لگے ہوئے، اس دور میں تو شیشے نہیں ہوتے تھے، بند دروازے ہوتے تھے، جی جی وہیں پہ ہوتے تھے. اور یہ اس کو چھور افسل چھو جارو کہتے ہیں، جو شاہی جو نا مہمان خانے اور ان کی سٹنگ ایریا. اور ووڈ کارونگ زیادہ تر والنٹ ووڈ استعمال ہوا. انشاءاللہ باقی آپ کو اندر ایک چلیں اندر چلیں. تھینک یو. محمد علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. تو اب ہم فورڈ میں، اور یہ اس میں کوئی بھی چیز چینج ہی نہیں ہوا، ایز اٹ اوریجنل ہے. اسٹون ووڈ سارے اوریجنل ہے. اور 2006 سے 11 تک یہ اس پیلس کے حصے کو ایز اے اصل میں جو پیلس کے حصہ جو آخان فاؤنڈیشن نے AKDN جو 2006 سے آپ کو اس کو رینوویشن شروع ہوا 11 تک. تو یہ پیلس کے حصہ ہمارے یہاں کے جو کنگ جو راجہ صاحب نے، راجہ ذکریا اللہ خان، ان کی جو پوری خاندان نے ایک پیلس کے حصے کو ایز اے گفٹ کر دیا فاؤنڈیشن کے لیے. اور باقی کورڈ ایریا، یہ جتنے بھی ایریا جی جی آخان فاؤنڈیشن نے اس کو پرچیز کیا. اس وقت یہ اپریٹ کر رہے ہیں جی سرینا. اس وقت ابھی سرینا میں کنورٹ کیا ایز اے AKDN. سرینا ہماری اسی سرینا کی شاخ ہے. تو آخان فاؤنڈیشن کی یہ پراپرٹی اس وقت یبگو خاندان کی، جو یبگو بیسیکلی ٹرکش، یہ وہاں سے آئے ہوئے تھے ٹرکش سے، ہر اس پیلس کو کہتے ہیں. اور یہ والی دروازہ اس دور کی بہت پرانی دروازہ ہے، یہ والا اسی دور کی، یہ 800 سال تک کی پرانی ہے. اوپر والے اور فورٹ پہاڑ کے پیک پہ ہوتے تھے وہاں کے دریا. اس کو دروازہ ہے، اس کو لاک کرنے کا سسٹم ایک ہے. یہاں پہ اس کو لاک ہوتے تھے اس دور میں. یہ دیکھتے ہیں یہ والنٹ ووڈ ڈور، اور یہ اس کا اوپر سے موف سسٹم، یہ اوریجنل اسی دور کی ہے. ایک دفعہ پھر لگائیے گا محمد علی صاحب ذرا. یہ لاک گریف کے لیے مار لیجیے. یہ لاک ہے، یہ لاک ہو گیا. بہت شکریہ. ہاں. اور یہ گنیں وغیرہ جو پڑی ہوئی ہیں، جی یہ گنج سے اس دور کی گنج. اچھا جی. اور اس کے اندر بارود بھرتے تھے تب جا کے فائر ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. یہ شارٹ ڈور اس دور میں سیکیورٹی پرپس، صدی کے بچاؤ اچھا جی. کے لیے شارٹ رکھے ہوئے، سر بچانا ہوتا ہے. اور یہ میجرمنٹ پوٹس عوام سے جو کنگ کے لیے جو نا، جن کی جو لینڈس جو کنگ راجہ صاحب کی جو زمینیں جو کاش کر رہا ہو تو جی جی. وہ 1/2 حصے کا مالک ہوتے تھے. راجہ صاحب کے لیے 2 حصے کا ٹیکس دینا ہوتے تھے. اچھا جی. جس طرح لگان ہوتے تھے اس دور کی، تو مالیہ اس میں ٹیکس وصول کرتے تھے. اس میں ٹیکس وصول کرتے تھے. اس میں آئل کا ٹیکس، آئل کا ٹیکس اس میں وصول کرتے تھے. اور یہ فارمنگ ٹولس اس دور کی ایگریکلچر ٹولس، یہ کھیتی باڑی میں استعمال ہوتی تھی. جی یہ لیدر کی رسی یاک کی سکین سے، یاک کے بالوں سے. یہاں پہ 3 کلر کی یاک پائے جاتے ہیں، بلیک، براؤن اینڈ وائٹ. اس وقت بھی جو ہے نا آپ کو کم از کم 2-2.5 ہزار سے اوپر یاک ادھر اس ریجن میں. یہ کوئنگ جویلری باکس ہے، اوپر رانی روم سے ابھی میوزیم میں اتارا، باقی ایکسٹینڈ ٹوٹ گیا. اس کا 2 ایکسٹینڈ اور تھے. 9 دروازے ہوتے تھے، وال کے اوپر فکس ہوتے تھے، وال کے اندر ہول ہوتے تھے، شلب ہوتے تھے. یہ سارے ان کی دروازے ہیں، یعنی کوئنگ کی جویلری باکس. سمجھو ایک دیوار، رانی کی اسٹڈی روم الگ، فرنٹ ڈسکشن الگ، اینڈ سلیپنگ روم الگ. یہ اوپر ہے. یہ والنٹ ووڈ باکس آٹا گندم وغیرہ اسٹور کرنے کا. اس میں کبھی کیڑے نہیں پڑتے. ٹھیک ہو گیا. کیڑے نہیں پڑتے گندم کے لیے. اور یہ ایمرجنسی ایگزٹ ہے نیچے بیسمنٹ جانے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. پھر وہ بیسمنٹ سے باہر 4 وے ہیں. یہ 3 کارویں اس دور میں صبح بریک فاسٹ پہ جو اسپیشل گیسٹ پہنچ جاتے تھے ان کے لیے ایک پرنٹڈ یعنی کارویں والے ڈیزائن والے پرانٹھے پیش کرتے تھے. ان تینوں کا مقصد، اچھا جی. یہ اس دور میں لائٹر ہوا کرتے تھے، چولہے جلاتے تھے. یہ جو ہے یہ لوہے کے بورے کے ساتھ جو ہے، ٹھیک ہو، اسپیشل قسم کا بورا ہوتا تھا جی، جس کے ساتھ یہ آگ جلائی جاتی تھی. اور یہ آئیبیکس اسکین، آئیبیکس از دا ماؤنٹین گوٹ. تو اس کے اندر جو ہے نا رانی کے جو بھی خواتین آتے تھے دیسی مکھن لے کے آتے تھے، اس کے اندر اسٹور کرتے تھے. اس کو ٹھنڈا رکھنے کا نظام ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہاں پہ ہے. یہ 4 پارٹیشن 1
आइबेक्स मीट हैंगिंग, काउ, शीप एंड गोट, हर क्वालिटी गोश्त टंगा के रखते थे। नीचे बेसमेंट से एक वाटर चैनल गुजरते थ्रू आउट नीचे रोड तक। जब इनके अंदर पानी वाटरफॉल की शक्ल में नीचे गिरते चैनल के अंदर, तो यहाँ पे धूप नहीं बढ़ता तो और भी ज़्यादा एयर पैदा करते, तो वहाँ से पानी के एयर आके इन मीट्स को ड्राई करा के और ठंडा करा के रखते थे, जैसा कि डीप फ्रीज़र। बीफ वगैरह को स्टोर करने के लिए आइबेक्स मीट